اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں آپ کے شاگرد کہتے ہیں، آپ بہت عظیم انسان تھے۔ عام طالب علموں کی طرح مدرسے کے صحن کے فرش پر بیٹھتے تھے اور غروب سے پہلے مدرسے فیضیہ میں آ جاتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دیگر طلاب کی طرح مرحوم آیت اللہ الحاج سید محمد تقی خنصاری کی نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے۔ آپ بہت متواضع اور مؤدب انسان تھے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ کا اس قدر ادب کا خیال رکھنا ہمیں بے ادب بنا دیتا ہے۔ خدا را ہمارے حال کے بارے میں بھی سوچے۔ 40 سال کے عرصے میں کسی نے بھی آپ کو کسی جلسے میں تکیہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ دیوار سے تھوڑا آگے نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ میں آپ کا شاگرد تھا اور آپ کے گھر بہت آتا جاتا رہتا تھا۔ ادب و احترام کی وجہ سے کوشش کرتا تھا کہ آپ سے کچھ نیچے بیٹھوں، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا، کیونکہ آپ خود کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کریں گے تو ہمیں کسی درگاہ میں یا گھر سے باہر بیٹھنا پڑے گا۔ کچھ عرصہ پہلے میں مشہد مقدس گیا۔ وہاں جب آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر گیا تو دیکھا کہ آپ اپنے کمرے میں تکیے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ دل کی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے آپ کو زمین پر بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ آپ فوراً تکیے سے اٹھے اور مجھے اس تکیے پر بیٹھنے کا حکم دینے لگے، لیکن میں نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے ہم دونوں کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر آپ نے فرمایا بیٹھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کی اطاعت کی اور بیٹھ گیا۔ آپ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئے اور پھر فرمانے لگے، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جگہ زیادہ نرم ہے۔ میں 30 سال آپ کی خدمت میں رہا ہوں۔ اس عرصے کے دوران میں نے کبھی بھی آپ کی زبان سے لفظ میں نہیں سنا، بلکہ جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو میں نہیں جانتا کہتے ہوئے سنا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے کم ظرف لوگ کہتے ہوئے عار محسوس کرتے ہیں۔ آپ علم و حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہونے کے باوجود نہایت متواضع اور انکسار انسان تھے۔ انکساری کی وجہ سے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کرتے تھے۔ کتاب عاشقان خدا کے مصنف کہتے ہیں، تقریباً 30 سال سے آقا کی خدمت اور درس میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جمعرات اور جمعے کے خصوصی دروس میں بھی اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے استفادہ کرتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ اس طویل عرصے میں آپ کسی پر کبھی غصہ ہوئے ہو، اپنے شاگردوں کے ساتھ بلند آواز سے بات کی ہو یا سختی اور توہین آمیز جملہ اپنی زبان پر جاری کیا ہو، بلکہ آپ بہت آرام کے ساتھ درس دیتے تھے اور کبھی بھی اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتے تھے، سب کے ساتھ یہاں تک کہ چھوٹے طلاب کے ساتھ بھی اچھے دوست کی طرح مانوس ہو جاتے تھے۔ آپ سب کی باتیں غور سے سنتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ بہت متواضع تھے۔ میں نے آپ کو کبھی بھی فخر کرتے ہوئے اور اپنی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ بخیل نہیں تھے، بلکہ بلند ترین علمی مطالب، جن میں سے بعض مطالب کے آپ خود موجد تھے، آسانی کے ساتھ طالب علموں کے حوالے کرتے تھے اور اپنی تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے تھے کہ لم یسبقنی الیہ احد، یعنی یہ بات مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ اس طرح کے جملے آپ کبھی بھی زبان پر نہیں لاتے تھے اور نہیں کہتے تھے کہ یہ مطالب میری ایجاد اور مہم ترین مسائل میں سے ہیں۔ آپ علم پھیلانے میں بہت سخی تھے، کسی کے سوال کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑتے تھے۔
آپ علمی مطالب کو مختصر جملوں میں بیان کر دیتے تھے اور عبارتوں کو طول دینا آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ طالب علموں کی کثرت اور قلت پر توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض اوقات 2-3 افراد کو بھی درس دیتے تھے۔ طالب علموں کے علاوہ دیگر افراد کو بھی کسب فیض سے محروم نہیں کرتے تھے۔ ہر لباس اور ہر عمر کا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے فیضیاب ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے پاس ایران اور دیگر ممالک سے علمی سوالات پر مشتمل خطوط آتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کا جواب لکھ کر بھیجتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو جب کوئی استاد کہتا تھا تو آپ فرماتے تھے، مجھے یہ عبارت پسند نہیں ہے، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے تعاون اور ہم فکری کے ذریعے اسلام کے معارف اور حقائق حاصل کریں۔ استاد علامہ طباطبائی کو پیدل چلنا بہت پسند تھا۔ عام طور پر آپ علمی جلسوں میں بھی پیدل جاتے تھے اور راستے میں لوگوں کے علمی سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ استاد کے علمی کاموں کی سطح ایک جیسی نہیں تھی۔ جی ہاں، یہ عظیم انسان واقعاً آئیڈیل شخصیت تھے۔